یہ آپ کریں گے تو آپ اپنے اس اسپیسیفک پرسنالٹی کو رب بنا دیں گے بیسکلی، کیونکہ یہ کوالٹی جو ہے نا یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ حاکم ہے۔ ریلیجوسٹی جو ہوتی ہے نا، یا ریلیجس انفلوئنس جو ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات۔ دیکھیں، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کا تعلق مذہب سے ہو، عقیدے سے ہو، مسائل سے ہو، کوئی فتویٰ چاہیے ہو، آپ جو ہے نا زندگی میں کبھی بھی کسی موچی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی پنکچر والے کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ آپ ڈھونڈیں گے کوئی مجھے عالم فاضل، کوئی بڑی روحانی شخصیت مل جائے مجھے، تاکہ میں کیا کروں، جس سے ڈسکس کر سکوں۔ اور حدیث کے اندر بھی جو ہے نا ایک یہی بات آتی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا، یہ خمر، معازف اور تین چار چیزوں کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا، شراب اور آلات موسیقی، انسٹرومنٹس جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 یہ سلک، مردوں کا سلک پہننا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کے اندر کہ جو ہے نا یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ حلال اور حرام کا جو بیسکلی تعلق ہوتا ہے نا، وہ ایک لے مین کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کسی ریلیجس انفلوئنسر کے ساتھ، جو بڑا اسپیکر ہو، بڑا کوئی دائی ہو، بڑا کوئی مبلغ ہو، بڑا کوئی عالم ہو، ایک بڑی ریلیجس پرسنالٹی ہو۔ وہ یس کہے گی تو یس ہوگا، وہ نو کہے گی تو وہ نو ہوگا۔ تو قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے اس کے اوپر، بڑی پیاری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے کیا کیا، اہل کتاب نے، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، ریبائز مینس جو کرسچنز کے اسکالرز ہیں ان کو، اور جو احبار جو جیوز کے اسکالرز ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو اس کے اوپر نا اہل کتاب میں سے ایک شخص آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بڑا بولا کہ ہم اللہ کے علاوہ رب نہیں بناتے کسی کو، یہ آپ نے غلط بات کی، یہ قرآن غلط ہے اس جگہ کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تمہارے جو بڑے علماء، فضلاء، روحانی شخصیات، مبلغین جن کے آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہیں، جب وہ کسی حرام چیز کو حلال کہتے تھے، کیا آپ ان کو حلال نہیں مانتے تھے؟ اللہ نے ایک چیز حرام کر دی، اس نے حلال کر دیا، آپ نے حلال مان لی۔ تو حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، کیا یہ وہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو ہے کہ اپنے علماء کو رب بنا لینا، اپنی ان مذہبی شخصیات کو رب بنا لینا۔ تو یہ کرٹیکل تھنکنگ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دی کہ آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں، آپ جس کو بھی مان رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک کرٹیکل آئے اپنی ہمیشہ رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، بالبینات والزبر فاسألوا اہل الذکر if you don't know, if you have no knowledge then ask whom you should ask، جو people of knowledge، اہل ذکر جو ہے آپ نے ان سے پوچھنا ہے اگر آپ نہیں جانتے۔ لیکن پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول پوچھنے کا کیا ہے؟ بالبینات والزبر، واضح دلائل ہونے چاہیے، سورۃ النحل کی آیت ہے، والزبر، اور کچھ ریٹن فارم کے اندر ریفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نا آسمانوں سے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں، وطور وکتاب مسطور، لکھی ہوئی سطروں کے اوپر نا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے، اور پیچھے کوئی رجوع کرائیں جو ماضی کے اوپر، یہ نئی باتیں نہ کریں جس کے بیک اینڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کریں گے تو آپ اپنے اس اسپیسیفک پرسنالٹی کو رب بنا دیں گے بیسکلی، کیونکہ یہ کوالٹی جو ہے نا یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ حاکم ہے، اللہ حلال کرتا ہے، اللہ حرام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی جہاں حلال کو حلال کیا، حرام کو حرام کیا، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے کیا۔ جو قرآن کیا کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ان ایدر ویز، دونوں راستوں کے لیے، رائٹ اینڈ رانگ کے لیے، اوامر یا منہیات کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا اجتہاد بھی جو ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے، بیسکلی وہ بھی گائیڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو انفلوئنس ہے نا، اور ریلیجس انفلوئنس، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کرٹیکلی اس کو دیکھنا ہے۔